الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے، اللہ عز و جل اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوى عدل منكم هديا بالغ الكعبة أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك صياما ليذوق وبال أمره عفى الله عما سلف ومن عاد فينتقم الله منه والله عزيز ذو انتقام۔ ترجمہ کنز العرفان۔ اے ایمان والو، حالت احرام میں شکار کو قتل نہ کرو، اور تم میں جو اسے قصداً قتل کرے تو اس کا بدلہ یہ ہے کہ مویشیوں میں سے اسی طرح کا وہ جانور دے دے جس کے شکار کی مثل ہونے کا تم میں سے 2 معتبر آدمی فیصلہ کریں۔ یہ کعبے کو پہنچی ہوئی قربانی ہو یا چند مسکینوں کا کھانا کفارے میں دیں یا اس کے برابر روزے، تاکہ وہ اپنے کام کا وبال چکھے۔ اللہ نے پہلے جو کچھ گزرا اسے معاف فرما دیا، اور جو دوبارہ کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس سے انتقام لے گا، اور اللہ غالب ہے، بدلہ لینے والا ہے۔ وَلَا تَقْتُلُوا الصَّيْدَ وَأَنْتُمْ حُرُمٌ۔ حالت احرام شکار کو قتل نہ کرو۔ اس آیت مبارکہ میں حالت احرام شکار کرنے سے منع فرمایا ہے۔ یہاں اس کے متعلق چند مسائل بیان کیے جاتے ہیں۔ حالت احرام شکار کرنے کے شرعی مسائل۔ محرم یعنی احرام والے پر شکار یعنی خشکی کے کسی وحشی جانور کو مارنا حرام ہے۔ جانور کی طرف شکار کرنے کے لیے اشارہ کرنا یا کسی طرح بتانا بھی شکار میں داخل اور ممنوع ہے۔ حالت احرام میں ہر وحشی جانور کا شکار ممنوع ہے، خواہ وہ حلال ہو یا نہ ہو۔ کاٹنے والا کتا، کوا، بچھو، چیل، چوہا، بھیڑیا اور سانپ، ان جانوروں کو احادیث میں فواسق فرمایا گیا ہے اور ان کے قتل کی اجازت دی گئی ہے۔ مچھر، پسو، چیونٹی، مکھی اور حشرات الارض اور حملہ آور درندوں کو مارنا معاف ہے۔ حالت احرام میں جن جانوروں کا مارنا ممنوع ہے وہ ہر حال میں ممنوع ہے، جان بوجھ کر ہو یا غلطی سے۔ جان بوجھ کر مارنے کا حکم تو اس آیت میں موجود ہے، غلطی سے مارنے کا حکم حدیث پاک میں موجود ہے، حدیث پاک سے ثابت ہے۔ حالت احرام میں شکار کے کفارے کی تفصیل۔ حالت احرام میں شکار کے کفاروں سے متعلق یہ تفصیل ہے کہ خشکی کا وحشی جانور شکار کرنا یا اس کی طرف شکار کرنے کو اشارہ کرنا یا اور کسی طرح بتانا، یہ سب کام حرام ہیں اور سب میں کفارہ واجب ہے، اگرچہ اس کے کھانے میں مجبور ہو یعنی بھوک سے مرا جاتا ہو، اور کفارہ اس کی قیمت ہے یعنی 2 عادل وہاں کے حساب سے جو قیمت بتا دیں وہ دینی ہوگی، اور اگر وہاں اس کی کوئی قیمت نہ ہو تو وہاں سے قریب جگہ میں جو قیمت ہو وہ، اور اگر ایک ہی عادل نے بتا دیا جب بھی کافی ہے۔ شکار کی قیمت میں اختیار ہے کہ اس سے بھیڑ، بکری وغیرہ اگر خرید سکتا ہے تو خرید کر حرم میں ذبح کر کے فقراء کو تقسیم کر دے، یا اس کا غلہ خرید کر مساکین پر تصدق کر دے، اتنی مقدار دے کہ ہر مسکین کو صدقہ فطر کی مقدار پہنچ جائے۔ اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس قیمت کے غلے میں جتنے صدقے ہو سکتے ہوں، ہر صدقے کے بدلے 1 روزہ رکھے، اور اگر کچھ غلہ بچ جائے جو پورا صدقہ نہیں تو اختیار ہے وہ کسی مسکین کو دے دے یا اس کے عوض یعنی روزہ رکھے، اور اگر پوری قیمت 1 صدقے کے لائق بھی نہیں تو بھی اختیار ہے کہ اتنے کا غلہ خرید کر 1 مسکین کو دے دے یا اس کے بدلے 1 روزہ رکھے۔ کفارہ کا جانور حرم کے باہر ذبح کیا تو کفارہ ادا نہ ہوگا، اور اگر اس میں سے خود بھی کھایا تو اتنے کا تاوان دے۔ وحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما واتقوا الله الذي إليه تحشرون۔ ترجمہ کنز العرفان۔ تمہارے
اور مسافروں کے فائدے کے لیے تمہارے لیے سمندر کا شکار اس کا کھانا حلال کر دیا گیا، اور جب تک تم احرام کی حالت میں ہو تب تک تم پر خشکی کا شکار حرام کر دیا گیا، اور اللہ سے ڈرو جس کی طرف تمہیں اٹھایا جائے گا۔ احل لکم، تمہارے لیے حلال کر دیا گیا۔ اس آیت میں یہ مسئلہ بیان فرمایا گیا کہ محرم کے لیے دریا کا شکار حلال ہے اور خشکی کا حرام۔ دریا کا شکار وہ ہے جس کی پیدائش دریا میں ہو، اور خشکی کا وہ ہے جس کی پیدائش خشکی میں ہو۔ حرام شکاروں کا بیان۔ یاد رہے کہ دو شکار حرام ہیں، محرم کا کیا ہوا اور حرم کا۔ حرم شریف میں رہنے والے شکار کیے جانے والے جانور کو نہ وہ آدمی شکار کر سکتا ہے جو حالت احرام میں ہو، نہ بغیر احرام والا، وہ اللہ تعالیٰ کی امان میں ہے۔ یہاں احرام کے شکار کی حرمت کا ذکر ہے جو احرام ختم ہونے پر ختم ہو جاتی ہے، مگر حرم کا شکار ہمیشہ ہر شخص کے لیے حرام ہے، خواہ وہ شخص احرام میں ہو یا احرام سے فارغ، بلکہ حرم کے شکار کو اس کی جگہ سے اٹھانا بھی منع ہے۔ جعل اللہ الکعبۃ البیت الحرام قیاما للناس والشہر الحرام والہدی والقلائد ذلک لتعلموا ان اللہ یعلم ما فی السماوات وما فی الارض وان اللہ بکل شیء علیم۔ اللہ نے ادب والے گھر کعبہ کو اور حرمت والے مہینے کو اور حرم کی طرف لے جائے جانے والی قربانی کو اور ان جانوروں کو جن کے گلے میں حج کی قربانی ہونے کی نشانی لٹکائی ہوئی ہو، ان سب کو لوگوں کے قیام کا ذریعہ بنا دیا۔ یہ اس لیے ہیں تاکہ تم یقین کر لو کہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے جو کچھ آسمانوں میں اور جو کچھ زمین میں ہے، اور یقین کر لو کہ اللہ سب کچھ جانتا ہے۔ جعل الکعبۃ البیت الحرام قیاما للناس، اللہ عز و جل نے ادب والے گھر کعبے کو لوگوں کے قیام کا ذریعہ بنا دیا۔ اللہ عز و جل نے خانہ کعبہ کو لوگوں کے لیے قیام کا باعث بنایا کہ وہاں دینی اور دنیاوی امور کا قیام ہوتا ہے، خوفزدہ وہاں پناہ لیتے ہیں، ضعیفوں کو وہاں امن ملتا ہے، تاجر وہاں نفع پاتے ہیں، اور حج و عمرہ کرنے والے وہاں حاضر ہو کر مناسک ادا کرتے ہیں۔ لہٰذا یہ اللہ عز و جل کی بڑی نعمت ہے۔ یوں ہی ذی الحجہ جس میں حج کیا جاتا ہے اور ہدی کے جانور، ان سب کے ساتھ بھی دینی اور دنیاوی امور وابستہ ہیں کہ اس کے گوشت سے غریبوں اور امیروں کا گزارا ہوتا ہے اور اس سے ایک رکن اسلامی ادا ہوتا ہے۔ اعلموا ان اللہ شدید العقاب وان اللہ غفور الرحیم۔ ترجمہ کنز العرفان۔ جان رکھو کہ اللہ سخت عذاب دینے والا بھی ہے اور اللہ بخشنے والا مہربان بھی۔ اعلموا ان اللہ شدید العقاب، جان رکھو کہ اللہ سخت عذاب دینے والا بھی ہے۔ ارشاد فرمایا گیا کہ جان رکھو کہ اللہ عز و جل سخت عذاب دینے والا بھی ہے اور اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان بھی۔ تو حرم اور احرام کی حرمت کا لحاظ رکھو۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمتوں کا ذکر فرمانے کے بعد اپنی صفت شدید العقاب ذکر فرمائی تاکہ خوف و امید سے ایمان کی تکمیل ہو۔ اس کے بعد صفت غفور الرحیم بیان فرما کر اپنی وسعت رحمت کا اظہار فرما دیا۔